رانا چاہتوں کا نذرانہ لے کے مستقل جاتا، پیچھے پیچھے میں جاتا، آگے آگے دل جاتا، چاہتوں کا نذرانہ لے کے مستقل جاتا، پیچھے پیچھے میں جاتا، آگے آگے دل جاتا، اور گلشن محبت میں تازہ پھول کھل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا، کاش گنبد خضرا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، اور ہوتی فضل کی بارشیں میرے آشیانے پر، ہر گھڑی نظر جاتی نور کے خزانے پر، ہوتی فضل کی بارشیں میرے آشیانے پر، ہر گھڑی نظر جاتی نور کے خزانے پر، اور سوچتا ہوں میں اکثر یہ غریب خانے پر، میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا، ان کے آستانے کی خاک میں مل جاتا۔ آخری شعر محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ، کہ فیض اعلیٰ حضرت ہے اور عنایت نوری، حاضری طیبہ کی مل گئی ہے منظوری، اور کھل رہی تھی عرصہ سے شہر پاک کی نوری، ان کے در پہ اختر حسرتیں ہوئی پوری، سائل در اقدس، سائل در اقدس کیسے مل جاتا، سائل در اقدس کیسے مل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد علیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، حقارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی
ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے موقع سے بول رہے یا رسول اللہ یہ شان پیغمبر کے منبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کرے یہ شان پیغمبر کے منبر کے اوپر صحابہ کی موجودگی میں چڑھا کرے یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے یہ فرما رہے ہیں نبی مسکرا کر سنا نعت حسان کیا دیکھتا ہے زمانے کا شیر موقع سے بولنے سبحان اللہ تجھے کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مٹانے کا تجھ کو مشن چل رہا ہے تجھے کچھ پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے مٹانے کا تجھ کو مشن چل رہا ہے لہذا کفن کا امامہ بنا کر لہذا کفن کا امامہ بنا کر نکل مسلمان کیا دیکھتا ہے لہذا کفن کا امامہ بنا کر نکل مسلمان کیا دیکھتا ہے محبت سے بولنے سبحان اللہ زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر جو رہتا ہے پاگل سے صورت بنا کر زمانے کی نظروں سے خود کو بچا کر جو رہتا ہے پاگل سے صورت بنا کر کبھی سر اٹھا کر کبھی سر جھکا کر کبھی سر اٹھا کر کبھی سر جھکا کر خدا جان مستان کیا دیکھتا ہے کبھی سر اٹھا کر کبھی سر جھکا کر خدا جان مستان کیا دیکھتا ہے آخر شیر محبت سے بولنے سبحان اللہ یہ کہتا ہے سچا نبی کا دیوانہ بنائے گا ظالم تمہیں کیا نشانہ یہ کہتا ہے سچا نبی کا دیوانہ بنائے گا ظالم تمہیں کیا نشانہ سدا نقش پائے محمد پہ چلے تو سدا نقش پائے محمد پہ چلے تو یہ آندھی یہ طوفان کیا دیکھتا ہے یہ ٹوٹی چٹائی یہ مٹی کا برتن حفاظت سے نادان کیا دیکھتا ہے محمد کے گھر میں پلی ہے میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے دو تین شیخ سماعت کریں درود پاک میں اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد مالک وبارک صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رسول پاک کی ہری ہرے عطا کے بارے
میں رسول پاک کی ہر ہر عطا کے بارے میں رسول پاک کی ہر ہر کہ رسول پاک کی ہر ہر عطا کے بارے میں رسول پاک کی ہر ہر عطا کے بارے میں لگے ہوئے ہیں سب ان کی ثنا کے بارے میں لگے ہوئے ہیں سب ان کی ثنا کے بارے میں رسول پاک کی ہر ہر عقیدے کا شعر محبت سے بولے سبحان اللہ اسی سوال میں جنت ہے اور جہنم بھی اسی سوال میں جنت کہ اسی سوال میں جنت ہے اور جہنم بھی اسی سوال میں جنت ہے اور جہنم بھی عقیدہ کیا تھا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا تھا تیرا مصطفیٰ کے بارے میں کسی گھٹا کسی خوشبو سے پوچھ لینا تم کسی گھٹا کسی خوشبو کسی گھٹا کسی خوشبو سے پوچھ لینا تم میرے حضور کی زلفیں دوتا کے بارے میں میرے حضور کی زلفیں دوتا کے بارے میں لگے ہوئے ہیں سب ان کی رضا سے دور ہو تو دور اس لیے ہو تم رضا سے دور ہو تو دور کہ رضا سے دور ہو تو دور اس لیے ہو تم رضا سے دور ہو تو دور اس لیے ہو تم تمہیں پتا ہی نہیں کچھ رضا کے بارے میں تمہیں پتا ہی نہیں کچھ رضا کے بارے میں رسول پاک کی ہر ہر محبت سے بول دے سبحان اللہ جتنے لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کریں ذرا محبت سے بول دے سبحان اللہ میرے خدا میری بیٹی کو بایا رکھنا میرے خدا میری بیٹی کو بایا رکھنا ارے میرے خدا میری بیٹی کو بایا رکھنا میرے خدا میری بیٹی کو بایا رکھنا
پوچھتی یہ پوچھتی ہے بہت فاطمہ کے بارے میں، یہ پوچھتی ہے بہت فاطمہ کے بارے میں، یہ پوچھتی ہے بہت فاطمہ کے بارے میں۔ آخری شعر محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ۔ نبی کے سامنے کس منہ سے آؤں گا اظہر، نبی کے سامنے کس منہ سے آؤں گا اظہر، ارے نبی کے سامنے کس منہ سے آؤں گا اظہر، وہ جانتے میری ہر خطا کے بارے میں، وہ جانتے میری ہر خطا کے بارے میں، رسول پاک کی ہر ہر اسلام۔ حضرت کو نیند لگ رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبالوالدين إحسانا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، کافی دیر ہو چکی ہے، محفل میلاد پاک شروع ہوئے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، نعت و منقبت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہم اور آپ کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، آمین۔ حضرات محترم، وہ جگہ، وہ گھر، وہ مکان، وہ جگہ سب سے بہتر ہوتی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ حضرات محترم، جہاں ہم اور آپ اس دور کے اندر ہم اور آپ دین کے کاموں سے، نمازوں سے، روزوں سے دور ہیں، وہی ہم اور آپ کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے نافرمان اور ماں باپ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جو ماں باپ ہم اور آپ کو بچپنے سے لے کر جوان کیا، ہر وقت ہم اور آپ کا خیال رکھا، انہی ماں باپ کو بڑھاپے کے عالم میں ہم ان کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اللہ کے حبیب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب، آپ بتائیں کہ ماں باپ کی عظمت کا جو ہے عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے حبیب حدیث پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش میری ماں حیات ہوتی اور میں نماز نفل کے اندر کھڑا ہوتا۔ اس بات پر غور رکھیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں نماز نفل کے لیے کھڑا ہوتا اور میری ماں
آمینہ خاتون آواز دیتی کہ اے بیٹے محمد ادھر آؤ تو میں نماز نفل کو توڑ کر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ماں کا مرتبہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے اف تک نہ کہو ماں باپ کو، وہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ پیارے آقا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 حج کرائے ہیں، کعبہ کا طواف کیا ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیارے آقا، میں نے جو ہے اپنے ماں کو 7 حج کرائے ہیں، کیا ہے حبیب کے پیارے آقا میری ماں کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ میرے صحابی سنو، تیری پیدائش کے وقت جو تیری ماں کے منہ سے آہ نکلی تھی ابھی اس آہ کا بھی حق ادا نہیں۔ یہ مقام ہے ماں باپ کا۔ اگر ہم ساری زندگی ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ہر وہ کام جو شریعت میں جائز ہے، جو جائز حکم ہے ماں باپ کا، وہ ماننا ضروری ہے۔ ماں باپ کہیں کہ نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، دین سے دور ہو جاؤ، یہ ماننا ضروری نہیں، لیکن ہر جائز حکم ماں باپ کا ماننا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اور ماں باپ کا مقام، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ہم اور آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہیں، مسجدوں میں اپنے ماتھوں کو گھس گھس کر جو ہے اپنی ساری زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر ایسا دنیا سے چلا گیا کہ جس کے ماں باپ ناراض ہیں تو وہ جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو تک اسے محسوس نہیں ہوگی۔ جبکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ جنتیوں کو جنت کی خوشبو جو ہے 1000 سال کی مسافت کی دوری سے جو ہے محسوس ہوگی۔ اتنی بہترین خوشبو جنتیوں کو جنت کی محسوس ہوگی، لیکن ماں باپ کے نافرمان کو، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے کو، ماں باپ کو جو ہے حضرات محترم اذیت دینے والے کو جنت کی خوشبو تک محسوس نہیں۔ تو سوچیں کتنا بڑا ماں باپ کا مقام ہے۔ آج ہم اور آپ پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کے جو ہے پیروں کو چومنے کے لیے تیار رہتے ہیں، پیروں کے اوپر اپنی سواری دولت کو ہے لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ پیروں کی عظمت جو ہے نہیں ہے، پیروں کا مقام نہیں ہے، ان کی خدمت نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں ہم پیروں کے ہاتھ چومتے ہیں، ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں، ان کی خدمت کیا کریں، کبھی موقع ملے تو ان کے پیر دبایا کریں۔ حضرات محترم، آیا ہے کہ اللہ کے حبیب کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آیا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ حضرات محترم، آیا ہے کہ حضرت سعد کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے، ابھی آپ کی ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، بڑھاپے کا عالم ہے، ضعیفی کا عالم ہے۔ اللہ کے حبیب کو پتا چلا کہ سعد کی ماں بہت تکلیف میں ہے، پریشان ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سعد کو بلایا جائے۔ حضرات محترم، حضرت سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں پیارے آقا کیا آپ نے مجھے طلب کیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ہاں سعد، میں نے تمہیں بلایا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا حکم فرمائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی ماں کی خبرگیری کرو، وہ پریشانی کے عالم میں ہے، وہ بیمار پڑ رہی ہے، ضعیفہ ہے۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سعد کہ پیارے آقا، میں نے تو کلمہ پڑھ کے اسلام کے اندر داخل ہو گیا ہوں، لیکن میری ماں نے جو ہے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا ہے، وہ کافرہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگرچہ تیری ماں کافرہ ہے، لیکن تب بھی تیرے اوپر تیری ماں کی خدمت ضروری ہے، ان کی جاؤ ان کی خدمت کر۔ سوچیں، غور و فکر کریں، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے ماں باپ کا۔ حضرات محترم، ایک واقعہ ہم اور آپ بہت سنتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جو گوشت کی دکان کرتا تھا، گوشت کا کاروبار کیا کرتا تھا، اس کی ضعیفہ ماں تھی۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، بروز محشر جس کے ساتھ میرا حشر فرمائے گا، جنت میں جس کو تو میرا ساتھی بنائے گا، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر ہی اس سے جو ہے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم جو ہے کلیم تھے۔ اللہ رب العزت نے
حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جا اے موسیٰ فلاں شہر کے اندر چلا جا، وہ نوجوان گوشت کا کاروبار کرتا ہے، میں تیرا حشر جو ہے اس کے ساتھ فرماؤں۔ وقت کے پیغمبر سوچنے لگے کہ کون ایسا جو ہے خوش قسمت انسان ہے کہ جس کا جو ہے حشر وقت کے پیغمبر کے ساتھ کیا جائے گا۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ کے دل میں اس سے ملنے کی جستجو پیدا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا۔ سفر طے کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان گوشت کی دکان پر بیٹھا گوشت کاٹ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ بھی اسی دکان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرات محترم آیا ہے کہ حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کہ دیکھوں آج پورا دن اس کے ساتھ رہوں گا کہ کون سی اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہے، کون سا جو ہے ایسا عمل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا حشر جو ہے میرے ساتھ فرمائے گا۔ حضرات محترم آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک اس نوجوان کی دکان پر بیٹھے رہے، لیکن نوجوان صرف گوشت کاٹ کاٹ کر بیچتا رہا، اس نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی بندگی نہیں کی، کوئی جو ہے وظیفہ نہ کیا۔ حضرات محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیٹھے بیٹھے شام ہو جاتی ہے، شام کا وقت ہونے لگتا ہے، نوجوان دکان کو بند کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان میں اس شہر کے اندر اجنبی ہوں، میرا کوئی یہاں جو ہے یار و مددگار نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ سے وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان میں تیرا شکر گزار ہوں گا کہ اگر تو مجھے اپنے گھر کے اندر ایک رات ٹھہرنے کا موقع دے دے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ اس کے گھر کے اندر ٹھہروں گا، رات میں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کی ایسی عبادت کرتا ہو، کوئی ایسی بندگی کرتا ہو کہ جس کے سبب جو ہے اللہ رب العزت اس نوجوان کا حشر جو ہے مجھ جیسے کلیم کے ساتھ اور مجھ جیسے وقت کے پیغمبر کے ساتھ۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ گئے، نوجوان کے ساتھ ہو لیے، نوجوان اپنے گھر کے اندر گیا، کھانا تیار کیا، کھانا پکانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نوجوان تو بھی میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا لے۔ حضرت محترم آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ آپ کھا لیجئے، میں ابھی نہیں کھاؤں گا، میں بعد میں کھاؤں گا۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تو بعد میں کھائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ اے نوجوان تو بعد میں کیوں کھائے گا؟ حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے موسیٰ علیہ السلام میری والدہ جو ہے اتنی ضعیف ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ ان کے ہاتھوں پیر نہیں اٹھتے ہیں، وہ چارپائی پہ لیٹی رہتی ہے، اپنے ہاتھ سے نوالہ نہیں بنا سکتی ہے۔ اے موسیٰ تم جو آپ جو ہے اگر انتظار کر سکتے ہیں تو انتظار کیجئے، میں پہلے اپنی ماں کو کھانا کھلاؤں گا اور اس کے بعد جو ہے میں کھانا کھاؤں گا۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان جا تو اپنی ماں کو کھانا کھلا لے، اس کے بعد ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر جو ہے کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت محترم آیا کہ وہ نوجوان جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے اپنے ماں کے پاس بیٹھتا ہے، پیالی میں سالن ہے، روٹی ہے۔ حضرت محترم روٹی کو شوربے کے اندر ڈباتا ہے، ڈبانے کے بعد اپنے منہ میں رکھ کر چباتا ہے اور چبانے کے بعد اپنی منہ کے والدہ کے منہ کے اندر رکھتا ہے۔ والدہ اس کی کھانا اس طریقے سے اپنی والدہ کو کھانا کھلاتا ہے، اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے۔ حضرت محترم حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے دروازے پر کھڑے ہیں، اس سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت محترم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہے روٹی کو شوربے میں ڈباتا ہے، ڈبانے کے بعد اپنے منہ کے اندر رکھتا ہے، چباتا ہے، اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ حضرت محترم ماں جب کھانا کھا چکی، بیٹے نے ماں کے منہ کو صاف کیا، ماں کے منہ کو صاف کرنے کے بعد جو ہے ماں ارشاد فرماتی ہے، ماں کہتی ہے بیٹے چراغ کو بجھا دو، چراغ بجھا دیا جاتا ہے۔ اس رات اندھیرے کمرے کے اندر جو ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ اس نوجوان کی ماں جب چراغ بجھ گیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات تو خوب جانتا ہے کہ میرا بیٹا متقی اور پرہیزگار نہیں ہے، میرا بیٹا عبادت گزار نہیں ہے، لیکن میری خدمت کرتا
ہوتا ہے اے پروردگار عالم اگر میری یہ خدمت کرنا جو ہے تجھے پسند آ گیا ہے تجھے جو ہے راضی کر لیا ہے اے پروردگار عالم میری خدمت کرنے کے سبب میرے بیٹے کا حشر وقت کے پیغمبر موسیٰ کے ساتھ حضرات محترم آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچنے لگتے ہیں کہ ماں کی دعا میں جب اتنا آخر ہے تو اللہ کے حبیب کی دعا کا عالم کیا ہوگا حضرات محترم اللہ کے حبیب کی دعا جو ہے موسیٰ علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ ماں باپ کا وہ مقام ہے کہ انسان ساری زندگی ان کی خدمت کرتا رہے ان کے جو ہے حکم کو بجاتا جاتا رہے لیکن حضرات محترم کبھی جو ہے ان کا حق ادا نہیں کر سکتا حضرات محترم ماں باپ کو جو ہے راضی رکھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے جن کے ماں باپ حیات ہیں وقت غنیمت ہے ان کی خدمت کیجئے ان کو راضی کیجئے ورنہ حضرات محترم آیا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں اس کا مرنے سے پہلے ایمان بھی چلا جاتا ہے کیونکہ حضرات محترم جو ہے ماں باپ کا مقام اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان کو اف تک نہ کہو گالیاں دینے کی بات تو بہت دور کی ہے جھڑکنے کی بات تو بہت دور کی ہے ان سے اونچی آواز میں بولنے کی بات تو بہت دور کی ہے اللہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو تمہارے ماں باپ کا مقام یہ ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو حضرات محترم ہمیں چاہیے کہ ان کی جو ہے خدمت کریں درود پاک پڑھیں اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم ماں باپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے حضرات محترم اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جو ہے ایک صحابی رسول حضرت سعد جو ہے حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ پیارے آقا میری ماں اس دنیا سے نہیں رہی فوت ہو گئی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی ایثار ثواب کر دیا جائے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جب حضرت سعد نے عرض کیا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اے سعد اگر تم اپنی ماں کے لیے کوئی جو ہے صدقہ کرنا چاہتے ہو صدقہ جاریہ کرنا چاہتے ہو تو اے سعد جو مدینہ کے اندر کنواں ہے جس پر جو ہے کفار مدینہ کا قبضہ ہے اے سعد تم اسے خرید کر اپنی ماں کے لیے وقف حضرات محترم حضرت سعد اس کنویں کو بھاری قیمت دے کر خریدتے ہیں اللہ کے حبیب جا کر جو ہے ارشاد فرماتے ہیں اے مدینہ کے لوگ کلمہ پڑھنے والوں سنو یہ سعد کی والدہ کی طرف سے ہے لہذا اس سے سبھی لوگ پانی پیتے رہو اور جب تک اس کنویں سے پانی جو ہے حاصل کرتے رہیں گے لوگ اللہ رب العزت جو ہے سعد کی ماں کو اس کا ایصال ثواب عطا کرتا ہے حضرات محترم ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ان کے لیے ایثار ثواب کرنا چاہیے دنیا میں حیات ہے تو ان کے لیے جو ہے ان کی خدمت کرنا چاہیے ان کی جو ہے حضرات محترم ان کے حکم کو ماننا چاہیے درود پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات محترم ابھی میں نے ایک بات کہی کہ جس کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے جو ہے اس کا ایمان چلا جائے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے عرض کرنے لگے کہ پیارے آقا حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی رسول ہے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور جو ہے آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام بیمار پڑ گئے اور اتنا بیمار پڑ گئے کہ ان کی نزع کا عالم آیا اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے صحابہ چلو میرے ساتھ چلو عبداللہ بن سلام سے ملاقات کرتے ہیں حضرات محترم آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے کے پاس آقا علیہ السلام صحابہ کو لے کر پہنچے تو حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ عبداللہ بن سلام تم نے ساری زندگی کلمہ نہیں پڑھا ہے اب تمہارے اوپر نزع کا وقت طاری ہو گیا ہے لہذا میں اب بھی تم سے کہتا ہوں کہ تم کلمہ پڑھو اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ مسلمان ہو جاؤ اللہ رب العزت اگر تم اب بھی کلمہ پڑھ لو گے اللہ رب العزت تمہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائے گا حضرات محترم حضرت عبداللہ ابن سلام درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی کبھی موقع ملتا ہے پاس پاس بیٹھنے کے درود پاک پڑھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو لے کر جب عبداللہ بن سلام کے پاس پہنچے تو عبداللہ بن سلام سے کہا کہ عبداللہ بن سلام اب تمہاری نزا کا وقت آ گیا ہے، لہذا تم اب کلمہ پڑھ دو اور اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں جو ہے اس وقت بھی کلمہ پڑھ دو کہ اللہ جہنم سے چھٹکارا دے. حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن سلام آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پیارے آقا کلمہ پڑھائیے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. حضرت عبداللہ بن سلام سے آقا نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا. حضرت عبداللہ بن سلام کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی زبان سے کلمے کے الفاظ نہیں نکلتے. آقا سوچنے لگتے ہیں کیا معاملہ ہے کہ ہر بات کر رہے ہیں عبداللہ بن سلام جواب دے رہے ہیں اور جو ہے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کلمے کے الفاظ زبان سے نہیں نکلتے ہیں. حضرات محترم آیا ہے کہ یہاں تک کہ آقا نے 3 بار عبداللہ بن سلام کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تو حضرت عبداللہ بن سلام کے زبان سے کلمہ نہ ادا ہوا تو حضرت جو ہے آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جاؤ اور عبداللہ بن سلام کی بیوی سے پوچھو کہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا، ایسی کون سی برائی کرتا تھا یہ عبداللہ بن سلام جس کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا. حضرات محترم جو ہے آپ کی جو ہے صحابہ عبداللہ بن سلام کی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ تم اب جو ہے عبداللہ بن سلام کی شریک حیات ہو، بیوی ہو، ان کے شب و روز سے واقف ہو، ان کے حکام کو جانتی ہو، بتاؤ ایسا کون سا عمل کرتا تھا عبداللہ بن سلام جس کی وجہ سے اس کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا. حضرات محترم آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام کی بیوی کہنے لگتی ہے اے اللہ کے نبی کے صحابہ سنو میرے سامنے جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا لیکن البتہ جو ہے اس کی ماں کافی عرصے سے اس سے ناراض ہے، اس سے خوش نہیں ہے، اس کے قریب نہیں رہتی ہے، ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے اس کی زبان سے کلمہ نہ ادا ہو. حضرات محترم آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ جاؤ عبداللہ بن سلام کی والدہ کو ان کی ماں کو بلا کے. حضرات محترم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ کو بلا کر لاتے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ بن سلام کی ماں کیا معاملہ ہے کہ تمہارے بیٹے کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے، یہ جو ہے اس سے کلمے کے الفاظ نہیں ادا ہو رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام کی والدہ فرماتی ہے اے آقا سنیے یہ عبداللہ بن سلام ہے، اس نے کبھی میری خدمت نہیں کی ہے، ہمیشہ مجھ کو تکلیف پہنچاتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا. اے اللہ کے پیارے حبیب میں نے اس کے لیے بددعا کرتی ہے اسی لیے جو ہے اس کی زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا. حضرات محترم آقا ارشاد فرماتے ہیں عبداللہ بن سلام کی ماں اب اس کے لیے دعا کر دو اللہ اسے مرنے سے پہلے کلمہ نصیب فرما دے. آقا ایک بار کہتے ہیں آپ کی والدہ نہیں مانتی ہیں، 2 بار کہتے ہیں نہیں مانتی ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام سے جو کی ماں سے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام کی خاطر نہیں، اپنے بیٹے کی خاطر نہیں، اپنے جو ہے اولاد کی خاطر نہیں بلکہ جو ہے وقت کے پیغمبر جو ہے محمد کی خاطر اپنے بیٹے کو معاف کر دے. حضرات محترم جو ہے آقا نے جب اتنا ارشاد فرمایا عبداللہ بن سلام کی ماں جو ہے عرض کرتی ہے اے پیارے آقا اس میرے بیٹے نے ساری زندگی کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے میں راضی ہو جاتی، میں خوش ہو جاتی، لیکن آج جو ہے آپ کی خاطر اپنے بیٹے کو معاف کر دے رہی ہوں اور اس کے حق میں دعا کرتی ہوں. حضرات محترم جیسے ہی عبداللہ بن سلام کی ماں نے دعا کی اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کی زبان سے کلمے کو جاری کیا اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت حسین کا دامن، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو حضرات محترم سوچیں ماں باپ کا مقام، ان کا مرتبہ کیا. جب ماں ناراض ہو اللہ کے حبیب کلمہ پڑھائیں، اپنا صحابی بنانا چاہیں اور ماں ناراض تو مجھ سے جو ہے کلمہ نہ آتا، تو سوچیں ہم اور آپ
कितनी भी इबादत कर लें, यहाँ की मस्जिदें छोड़ें, मदीना शरीफ चले जाए, मक्का शरीफ चले जाए, काबा शरीफ की दीवार के करीब में खड़े होकर अपने सर को रगड़ रगड़ कर जो है खत्म हो जाए, वहीं पर मर जाए, अगर माँ बाप नाराज हैं तो हज़रात मोहतरम जन्नत तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक मिलने वाली है। माँ बाप को राजी कीजिए, खासकर ये नौजवान तबका, जो माँ बाप, जो हमारे नौजवान भाई हैं, ये माँ बाप को गालियां देते हुए नजर आते हैं, माँ बाप को बुरा भला कहते हुए नजर आते हैं। हज़रात मोहतरम, हमें सारी जिंदगी माँ बाप की आवाज पर लब्बैक कहना चाहिए, उनके हर जायज का जो है हुक्म को मानना चाहिए। नाजायज हुक्म मानने के लिए अल्लाह के हबीब ने भी नहीं फरमाया। अगर माँ बाप कहते शराब पीने लगो, कभी ना पियो, उनका हुक्म ना मानो। माँ बाप कहने लगते चोरी करो, जो है किसी का माल चुरा लो, कभी बात ना मानो। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि मेरे पैरों को दबाओ, मेरे जो है खिदमत करो, तो उनके हर हुक्म को हम और आप के ऊपर बजा लाना जरूरी है। हम और आपको चाहिए कि हम और आप जब जिक्र की महफिलों को सजाते हैं, जलसा और जुलूस महफिलें मिलादे पाक कराते हैं, तो जो बातें सुना करें उन पर अमल करना चाहिए। और हम और आपके जब माँ बाप जो है राजी होंगे, जब हमारे लिए दुआ करेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हम और आपके लिए जब माँ बाप दुआ करेंगे, तो माँ बाप की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरन कबूल फरमा देंगे। किताबों के अंदर आया है कि 3 शख्सों की दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती है। उस्ताद की दुआ शागिर्द के हक में, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में, एक शख्स कोई और भी है जिनकी दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती। तो हमें चाहिए कि अपने माँ बाप की दुआएं लिया करें, अपने उस्ताद की दुआएं लिया करें, उनके जो है हज़रात मोहतरम खिदमत में रहा करें, उनका हुक्म को माना करें। जब हमारे माँ बाप जो है हमसे राजी होंगे, हम और आप कैसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, जब माँ बाप राजी होंगे तो हज़रात मोहतरम कितनी ही बड़ी मुसीबत हम और आप के ऊपर आने वाली क्यों ना हो, लेकिन उससे पहले जो है उस मुसीबत को झेलने के लिए हमारे माँ बाप तैयार हैं। हमारे माँ बाप खड़े हो जाएंगे कि हमारा बेटा परेशानी के आलम में है, हमारा बेटा, हमारी औलाद मुसीबत के आलम में है, तो हज़रात मोहतरम जब हमारे माँ बाप हमसे राजी होंगे तो उस मुसीबत को दूर करने के लिए हमारे माँ बाप हमसे आगे खड़े हैं। हज़रात मोहतरम, हम और आपको चाहिए कि माँ बाप को राजी करें। और जो मैं बयान कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये कह सकता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि मेरे माँ बाप हमसे राजी हैं। मैं अपने माँ बाप की खिदमत तो करता हूँ, उनके हक जायज हुक्म को मानता हूँ। हर शख्स को चाहिए रात के 12 बजे अगर फोन जाए कि अभी चले आओ, तो मैं बगैर किसी खौफ के फौरन चला आता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि रात के 2-2 बजे रात को जो है मोटरसाइकिल से अकेला चलाता हूँ, कोई भी दुनिया की परेशानी मुझे लायक नहीं होती है। ये माँ बाप की दुआओं का असर है और उनकी खिदमत करने का असर है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अता फरमाता है। हम और आपको चाहिए कि माँ बाप को राजी करें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम और आपको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को राह मुस्तकीम पर चलाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप कटिया की भी है।